بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا سبق ہے جس میں ہم اسم اشارہ جو کہ درمیانی مسافت پر ہو پڑھیں گے۔ یعنی ہم نے پہلے درس میں ھذا کو پڑھا تھا۔ ھذا کا ترجمہ ہم نے کیا تھا یہ کے ساتھ۔ پھر جب ہم نے سوال کرنا چاہا تو ہم نے شروع میں ما کو لگا دیا، ما جو کہ سوال کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا یہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جب کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا چاہا تو ہم نے من کا استعمال کیا، جس کا ترجمہ بنتا ہے یہ کون ہے۔ تو پہلے سبق میں ہم نے ھذا کو پڑھا تھا اور ھذا کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اسم اشارہ قریب کے لیے، جب چیز قریب ہو، انسان قریب ہو تو ہم ھذا کو استعمال کریں گے اور اس طرح کہیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ پھر سوال کریں گے ما ھذا، یہ کیا ہے، کیونکہ چیز قریب ہے جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں۔ جواب ملا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ پھر ہم نے کسی انسان کے بارے میں جو ہماری نظروں کے سامنے تھا، ہم نے من کا استعمال کرتے ہوئے کہا من ھذا، یہ کون ہے۔ جواب ملا ھذا استاذ، یہ استاد ہے۔ تو تینوں مثالوں میں ھذا کا استعمال ہوا تھا پہلے سبق میں، تو پتہ چلا کہ ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے، جب کوئی چیز قریب ہو اور ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں عربی زبان میں ھذا کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ اب جب ہم چاہیں کوئی مؤنث چیز ہے، جیسے کراستن کو پڑھا تھا، کراستن کے معنی ہیں کاپی کے، تو اس کو ہم ھذہ بنا دیں گے۔ ھذہ کراستن، یہ کاپی ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ کراستن، یہ کاپی ہے۔ اسی طرح من ھذہ، یہ کون ہے، ھذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ ھذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے۔ امید ہے آپ حضرات ما سبق کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اسم اشارہ درمیانی مسافت کے لیے، نہ زیادہ قریب ہو اور نہ بہت زیادہ دور ہو، بلکہ درمیانی مسافت کے لیے کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے، ذاک، ذاک کتاب۔ کس طرح؟ آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، دہراتے رہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ ذاک کتاب ترجمہ کس سے کریں گے؟ پہلے کا ترجمہ کس سے ہوا تھا؟ یہ سے، لیکن یہاں پر ترجمہ ہوگا وہ۔ ذاک کتاب، وہ کتاب ہے۔ اب کوئی چیز دور ہے، درمیانی مسافت پر ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں ما ذاک، وہ کیا چیز ہے۔ جواب ملے گا ذاک کتاب، وہ کتاب ہے۔ ذاک جدار، وہ دیوار ہے۔ ذاک قلم، وہ قلم ہے۔ پھر اگر کوئی انسان درمیانی مسافت پر ہے، اب اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں من ذاک، وہ کون ہے جو کھڑا ہے، وہ کون ہے جو بیٹا ہے، من ذاک، تو جواب ملے گا ذاک استاذ، وہ استاد ہے۔ تو ذاک کا ترجمہ ہم وہ سے کرتے ہیں، اسے نہ بھولیے گا۔ آئیے ان مثالوں سے اپنے سبق کو سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین، پہلے سبق میں ہم نے ھذا کو پڑھا تھا۔ سوال کرنے کے لیے ما کا استعمال کیا جائے گا، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اور کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا چاہیں گے تو من ملا دیں گے، من ھذا، یہ کون ہے۔
اسی طرح ہادھی مؤنث کے لیے جب کہ وہ قریب ہو، اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے ماں کو لگا دیں گے، ما ہادھی یہ کیا چیز ہے۔ کسی انسان کے بارے میں پوچھنا چاہے من ہادھی یہ کون ہے، ہادھی فاطمہ یہ فاطمہ ہے۔ تو یہ مؤنث کے لیے ہے، اور یہ اسم اشارہ مذکر کے لیے ہے، اور دونوں قریب کے لیے ہے، جب دونوں قریب ہوں، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ آج کا ہمارا درس ذاکا کے بارے میں ہے، تو ذاکا کتابن وہ کتاب ہے، ترجمہ کیا ہے وہ۔ ہذا اور ہذہ کا ترجمہ کیا تھا یہ، یہاں ہے وہ۔ اب ادھر دیکھیں ما ذاکا وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، کون سے ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ما کا استعمال ہوا ہے۔ ما ذاکا وہ کیا ہے، جواب ملا ذاکا کرسی وہ کرسی ہے، وہ جو پڑی ہوئی چیز ہے وہ کرسی ہے۔ پھر سوال ہوا من ذاکا وہ کون ہے، ترجمہ کیا ہے وہ کے ساتھ، ضرور پڑھیں میرے ساتھ ریپیٹ کریں، من ذاکا وہ کون ہے، جواب کیا ملتا ہے ذاکا طالب وہ طالب علم ہے، ذاکا خادم وہ خادم ہے، ذاکا حارس وہ چوکیدار ہے۔ آئیے کتاب کی طرف، وہاں بھی اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخوبی اور اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جی تو سامعین، الدرس الثالث تیسرا سبق، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہذا کا استعمال دوبارہ کیا گیا تاکہ ہمارے جو پچھلے سبق ہیں وہ بھی ریپیٹ اور دہرائے جا سکیں۔ ساتھ میں ذاکا کا بھی استعمال ہوا، جس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے ہذا کا ترجمہ ہے یہ، یعنی اسم اشارہ قریب، ذاکا کا ترجمہ ہے وہ، یعنی اسم اشارہ جب انسان درمیانی مسافت پر کوئی چیز ہو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ھذا کتاب یہ کتاب ہے، وذاک کتاب اور وہ کتاب ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے، وذاک قلم وہ قلم ہے۔ ضرور پڑھیں میرے ساتھ، دہراتے رہیں کیونکہ زیادہ بولنے سے ہی عربی آئے گی۔ یہ دیکھیں سوالیہ جملہ بنانا تھا، ہم نے ما کا استعمال کیا، ہم نے من کا استعمال اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر یہ کتاب ہے نہ کہ انسان۔ اگر انسان یہاں پر ہوتا، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہوتا جیسا کہ آگے آئے گا، تو یہاں من کا استعمال ہوا ہوتا۔ ما ذاکا وہ کیا ہے، ذاکا کتاب وہ کتاب ہے، ما ذاکا وہ کیا ہے، ذاکا کرسی آپ بھی پڑھیں وہ کرسی ہے، ذاکا باب وہ دروازہ ہے۔ آگے دیکھیں من کا استعمال یہاں پر ہوا ہے، من ذاکا کیا ترجمہ بنا، آپ بولیں من ذاکا وہ کون ہے، وہ کون ہے، کون سے ترجمہ اس لیے کریں گے کہ من کا استعمال ہوا، اور ہم نے کہا من عاقل عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ انسان۔ آگے مثال ہے من ذاکا وہ کون ہے، ذاکا استاذ وہ استاد ہے، من ذاکا وہ کون ہے، ذاکا طالب وہ طالب علم ہے، من ذاکا وہ کون ہے، ذاکا محمود وہ محمود ہے۔ آئیے جی امثلہ کی طرف جو کہ مؤنث کے لیے ہیں۔ ہذہ کو ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ قریب جبکہ وہ مؤنث چیز ہو۔ اسی طرح جب آگے دیکھیں کہ تلکا، ذاکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثالوں میں، ہذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، وتلک ساعۃ اور وہ گھڑی ہے، یعنی ہذہ ساعۃ یہ میرے قریب ہے، میرے ہاتھ کے نیچے ہے، میرے سامنے مکتب پر یہ گھڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ تلک ساعۃ سے مراد دیوار پر لٹکی ہوئی یا دور ہمیں نظر آ رہی ہے درمیانی مسافت کی، تو ہم کہیں گے یہ گھڑی ہے، وہ تلک ساعۃ اور وہ گھڑی ہے، وہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، جس طرح ذاکا کا ترجمہ مذکر میں وہ تھا، اسی طرح تلکا میں وہ ہے۔ ہذہ شجرۃ یہ درخت ہے، وتلک شجرۃ اور وہ درخت ہے۔ تو محترم سامعین، مذکر کے لیے ذاکا جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو، اور مؤنث کے لیے تلکا جبکہ وہ درمیانی مسافت یا دور کے لیے بھی یہ
لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ما تلکا وہ کیا چیز ہے، تلکا شجرتن وہ درخت ہے، ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا مروحتن وہ پھنکا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر استعمال ہوا ہے من تلکا، کیا ترجمہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ نہیں، من کا استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کوئی انسان ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ من تلکا ترجمہ کریں گے وہ کون ہے، من تلکا طالبتن وہ طالبہ ہے، تلکا امرأتن وہ عورت ہے، تلکا بنتن وہ لڑکی ہے۔ یہاں پر ہمیں تینوں مثالوں سے سمجھایا گیا اور بہت واضح فرق ہے، اس کو بھی ہم اخیر میں سمجھ لیں، اس کو بھی ضرور دہرائیں، اس کی ہم انشاءاللہ مشق کریں گے جس میں تمام باتیں بتا دی جائیں گی۔ لیکن فی الحال آپ دیکھ لیں، یہ ذالکا ہے، یہ ذاکا نہیں ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے کہا تھا ذاکا درمیانی مسافت کے لیے، لیکن یہ ذالکا یہ دور کے لیے ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں کیٹاگری، ایک ہاذا اس میں اشارہ قریب، ایک ذاکا اس میں اشارہ درمیان میں جب ہو، اور ذالکا جب کہ وہ بعید اور دور ہو۔ ذالکا والدن وہ والد ہیں، ابو ہیں، وذالکا ولدن اور وہ ذالکا سے کیا ہے، بعید دور، درمیان میں بھی نہیں بلکہ دور ایک چیز ہے، بہت دور ہے، وہ نظر آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے وذالک ولدن۔ اسی طرح وتلک مؤنث دور کے لیے، مؤنث چیز ہو دور ہو بعید ہو، بنتن وتلک بنتن اور وہ لڑکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ جو کہ تینوں اسباق کے لیے ہم مشق تیار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں ہم ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں، دہراتے رہیں۔ اگر ہماری ابتدا ہی مضبوط ہو، ہماری جو جڑیں ہیں، ہم جو ماشاءاللہ عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں، رغبت ہے، شوق ہے، ولولہ ہے، تو ضروری ہے کہ ہماری جو ابتدا ہے وہ پختہ ہو، تاکہ آگے جو ہم بنیاد رکھ رہے ہیں یا اس کے اوپر جو دیوار یا منزل یا عمارت کھڑی کرنے والے ہیں، تاکہ وہ بھی بعد میں مضبوط ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آگے تو بھاگتے چلے جائیں، جلدی کرتے چلے جائیں، لیکن ہمیں عربی کا کچھ حصہ بھی یا اس کی جو ابتدائی گرامر ہے یا جو قواعد ہیں ہمارے ذہن میں راسخ نہ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، جو کہ تینوں اسباق کی جو ہے نا مشترکہ ایک مشق ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔